بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ شیطان بندے کو صدقہ خیرات اور دیگر نیک کاموں سے روکتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ بندے کے لیے نیک کام کی رہنمائی کے لیے اس کے دل کے اندر نیک کام کا خیال پیدا کرتا ہے۔ آج صدقہ خیرات جو ہے وہ چھپ کر کرنے کے متعلق بیان ہوگا کہ خفیہ صدقہ کرنے کے کیا فضائل و مراتب ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو بھی صدقہ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کوئی بھی تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقہ خیرات اعلانیہ کرو، ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ وان تخفوها، اور اگر تم چھپ کر صدقہ خیرات کرو، وتؤتوها الفقراء، اور چھپ کر ہی فقراء تک پہنچاؤ، فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت جس میں فرمایا گیا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت سے علم بھی مراد ہے، حکمت سے تدبرانہ اور حکمت سے بھرپور باتیں بھی مراد ہیں، حکمت سے مال و دولت بھی مراد ہے، حکمت سے عقل بھی مراد ہے۔ جسے حکمت عطا کی جائے، فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر عطا کی جاتی ہے۔ اور فرمایا جو بھی تم صدقہ کرو، او نذرتم من نذر، یا جو بھی تم نظر مانو، یعنی صدقہ کرو چاہے تھوڑا کرو چاہے زیادہ کرو، چاہے ریا کے طور پر کرو چاہے رضائے الہی کے طور پر کرو، او نذرتم من نذر، یا جو بھی تم نظر مانو، چاہے وہ نظر شرعی اللہ کی ذات کے لیے مانو، چاہے وہ نظر لغوی مانو، چاہے وہ نظر تم کسی گناہ پر مانو، فإن اللہ یعلم، تمہارے اس ہر صدقہ کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہاری ہر مانی ہوئی نظر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ظالم ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں گناہ کے کاموں کے اندر،
اور جو نظر مانتے ہیں گناہ کے کام کی، غیر شرعی جو نظر مانتے ہیں، جو گناہ کے کاموں پر نظر مانتے ہیں یا گناہ پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کو ظالمین کہا گیا۔ فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقہ خیرات ظاہر کر کے دو، فنعم ما ہی، تو اچھا ہے یہ۔ اب پچھلے رکوع کے اندر ہم نے آیات پڑھی تھیں کہ صدقہ خیرات ظاہر کر کے دینا، ریا کے طور پر دینا، وہ صدقہ جو ہے وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بندہ ایسا صدقہ کرنے سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم، یعنی اجازت دے رہا ہے اللہ ہمیں دونوں طریقے اپنانے کے، ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم ظاہری طور پر صدقہ خیرات کرو تو اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپ کر صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپ کر ہی فقراء تک پہنچاؤ، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں دونوں چیزوں کی اجازت آ گئی۔ پچھلے رکوع کے اندر فرمایا کہ ریا کے طور پر دکھلا کر صدقہ خیرات کرنا وہ صدقہ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دو تو یہ اچھا ہے، اور آگے فرمایا چھپ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب جن مواقع پر دکھا کر صدقہ کرنا منع ہے اس صدقہ سے اور صدقہ مراد ہے، اور جہاں پر اجازت دی جا رہی ہے ان تبدوا الصدقات ظاہر کر کے دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہاں اور انداز ہے اور صدقہ ہے۔ اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ جو بندے پر فرضی صدقات ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، وجوبی فرضی صدقات ہیں، ان کو اعلانیہ طور پر دینا چاہیے، اعلانیہ ظاہر کر کے دینے کی اجازت ہے یہاں پر، لیکن اس کے اندر بھی نیت ہو اچھی۔ اس میں نیت کیا ہو کہ میں زکوٰۃ یا فطرانہ اعلانیہ دے رہا ہوں، بتا کر یا ظاہر کر کے دے رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ میرے دینے کی وجہ سے جو لوگ اس اپنے عمل کے اندر سستی کر رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ دیں، وہ بھی فطرانہ ادا کریں، اگر ان کی توجہ نہیں تو یہ میرا عمل دے کر وہ بھی اس طرف رہنمائی حاصل کریں اور اپنے مال کی صدقات کی اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں اور فطرانہ بھی ادا کریں۔ اس اعتبار سے صدقہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اور جہاں پچھلے رکوع میں فرمایا گیا کہ صدقہ ظاہر نہ کرو، خفیہ رکھو اور ریا سے بچاؤ، وہاں نفلی صدقات ہیں کہ نفلی صدقات کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ نفلی صدقات چھپ کر ادا کرتا ہے اس بندے کے لیے 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ صدقات اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے کہ جب وہ بندہ نفلی صدقات کو چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر چونکہ فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپ کر دو اور فقراء تک چھپ کر ہی پہنچاؤ تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اجازت تو دی کہ ظاہر دو تو اچھا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر کیا ہے کہ تم اگر فرضی بھی صدقات ہوں، اجازت تو ہے اعلانیہ کی ان میں، لیکن ان میں بھی فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر چھپ کر دو تو وہ بھی تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای صدقات افضل۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے، بہترین صدقہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں سر الی الفقیر وجہد الی المقل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ فقیر تک چھپ کر پہنچاؤ، فقیر تک اپنا مال پہنچاؤ تو چھپ کر خفیہ طور پر اس تک پہنچاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ جہد الی المقل یا جہد فی مقل، کہ اگر تمہارے پاس تھوڑا ہے تو اس تھوڑے سے بھی اپنی
مال سے، تھوڑے مال سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے کہ تھوڑا ہو تو اس تھوڑے سے بھی صدقہ کرو۔ جیسے وہ پیچھے آیت میں گزرا کہ شیطان یعدکم الفقر، تمہیں فقیری اور تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے مال سے بھی صدقہ کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے ان تبدوا الصدقات، اس آیت کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انزلت فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد کی تیاری کے لیے اپنا مال پیش کیا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں فاما عمر فجاء بمالہ بنصف مالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ملکیت میں جتنا مال تھا اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، فدفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اپنا مال آدھا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلفت وراءک لأہلک یا عمر، اے عمر یہ تو بتاؤ پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فقال خلفت لهم نصف مالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال میں لے آیا ہوں، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں، لیکن فاما ابو بکر فجاءہ بمالہ کلہ یکاد ان یخفیہ من نفسہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، سارا مال لے آئے، اور لائے کس نیت سے؟ یکاد ان یخفیہ من نفسہ، اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ میرے اس سارے مال لانے کے عمل کو کوئی بھی نہ جان سکے، اس کو خفیہ رکھا، صرف اپنے تک خبر تھی کہ سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں فدفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلفت وراءک لأہلک یا ابا بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی پوچھا ہے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فقال عدۃ اللہ ورسولہ، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ چھوڑ آیا ہوں۔ جب یہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، فبکا عمر، حضرت عمر فاروق رو پڑے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کسی حسد کی بنا پر نہیں تھے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل پر رشک کی بنا پر تھے۔ وہ رشک کرتے ہوئے بولے فقال بی ابی انت یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے، بی ابی انت یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے، واللہ ما استبقنا الی باب خیر قط الا کنت سابقا، ہم جس بھی نیک کام کی طرف گئے ہیں آگے تجھے ہی پایا ہے۔ ما استبقنا الی باب خیر قط، جس بھی نیک کام کی طرف، جو بھی ہم نے نیک کام کی طرف قدم اٹھایا ہے، جس بھی نیک کام کی طرف ہم آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، الا کنت سابقا، ہر نیک کام میں آپ پہلی کرنے والے ہیں، آپ سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ تم خفیہ رکھو اپنے مال کو، یا تم اعلانیہ طور پر کرو، اعلانہ کرو تو اچھا ہے، خفیہ رکھ کر کرو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بغوی اور ابن کثیر کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سبعۃ نفر یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے بندوں کو اپنے اس رحمت کے سائے کے نیچے یا عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ وہ کون سے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ،
جس نے دنیا کے اندر انصاف سے اپنی بادشاہت کے ایام گزارے ہوں گے، قیامت کے دن رب کی رحمت یا رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، یعنی مسجد سے لگا ہوا ہے، جس کے دل کے اندر حب مسجد کی ہے، مسجد سے لگاؤ اور پیار ہے، جو ہی مسجد سے فارغ ہو کر جاتا ہے پھر متوجہ ہوتا ہے کہ کب دوبارہ بلاوا آئے، پھر میں اللہ کے گھر کی طرف آؤں، وہ دوبارہ مسجد کی طرف آنے کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو مسجد سے پیار کرتا ہے، وہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جو جوانی میں ہی اللہ کی عبادت گزار کا پابند ہو گیا۔ اور فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو بندے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں صرف رب کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی کوئی ذاتی مفاد اور مقصد نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اجتماع علیہ وتفرقا، اگر اکٹھے بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر اٹھتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا رب کی رضا کے لیے ہے، وہ بندے بھی قیامت کے دن رب کی رحمت یا رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ تَعْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ جس کو ایک حسین و جمیل اعلیٰ خاندان والی عورت بدکاری کی طرف دعوت دیتی ہے، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آگے سے جواب دیتا ہے بی بی میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اس بدکاری کے موقع پر جو اللہ کا خوف لے آئے اور اس سے بچ جائے، فرمایا وہ بھی قیامت کے دن رب کی رحمت یا رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، 6 نمبر پر وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا، اس صدقہ کو پھر خفیہ رکھتا ہے، چھپ کر صدقہ کرتا ہے۔ کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مثال فرمایا اتنا چھپ کر صدقہ کرتا ہے، حتی لا یعلم شمالہ ما ینفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا دائیں نے کیا صدقہ کیا ہے۔ بعض اوقات بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے مٹھی بند ہوتی ہے، مٹھی بند میں کسی فقیر کو غریب کو یا پکڑا دیتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتا، ہاتھوں کی آنکھیں تو نہیں ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ ریا سے مکمل بچ کر صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اکیلا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، رب کی یاد میں رو پڑے، وہ بھی قیامت کے دن رب کی رحمت یا رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ صدقہ چھپ کر کرنا یہ اتنا اعلیٰ ترین عمل ہے کہ کائنات کے اندر بڑی بڑی مضبوط چیزیں ہیں، بڑے بڑے مضبوط اور پختہ چیزیں ہیں، جیسا کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، جعلت تمید، اس میں حرکت آ گئی، ہلچل آ گئی زمین کے اندر۔ فخلق الجبال فالقاها علیہا، اللہ نے پھر پہاڑوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو زمین کے جسم کے اندر ٹھونس دیا، فاستقرت، زمین ساکن ہوگی، زمین ساکن ہوگی۔ اللہ نے تب سے زمین کو ساکن کر دیا ہے، سائنس کہتی ہے زمین گھوم رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سائنس پھر بھٹک رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فاستقرت، جب پہاڑوں کو ٹھونس دیا زمین کے اندر، فاستقرت، زمین کو قرار آ گیا، زمین ساکن ہے بالکل، کوئی سائنس یا عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، پھر صرف قرآن اور حدیث کو دیکھیں۔ فرمایا فاستقرت، زمین کی حرکت رک گئی۔ فتعجبت الملائکۃ من خلق الجبال، فرشتوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اتنی بڑی زمین اور اس زمین کی حرکت کو ان پہاڑوں نے روک دیا ہے، فتعجبت الملائکہ، فرشتوں نے اس سے تعجب کیا، من خلق الجبال، پہاڑوں کی تخلیق پر، کہ اتنے مضبوط پہاڑ کہ زمین کی حرکت کو روک دیا۔ فقالت یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من الجبال،
فرشتوں نے عرض کیا ہے اللہ کیا تیری مخلوقات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تو نے پیدا کی ہو وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو؟ اتنے مضبوط پہاڑ کہ انہوں نے زمین کی حرکت کو روک دیا ہے، کیا پہاڑوں سے مضبوط کوئی شے تو نے بنائی ہے؟ قال نعم الحدید، فرمایا ہاں میں نے لوہا پیدا کیا ہے، لوہا ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، لوہا ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، وہ لوہا ان سے بھی مضبوط ہے۔ فقالت یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے اللہ کیا تیری مخلوقات میں لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ قال نعم النار، ہاں میں نے آگ کو پیدا کیا ہے، وہ آگ لوہے کو بھی پانی کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ فقالت یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من النار، اے اللہ کیا آگ سے بھی کوئی مضبوط تیری مخلوقات میں شے ہے؟ قال نعم الماء، ہاں میں نے پانی پیدا کیا ہے، وہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ قالت یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من الماء، اے اللہ کیا پانی سے بھی مضبوط تیری کوئی مخلوق ہے؟ قال نعم الریح، فرمایا ہاں میں نے ہوا کو پیدا کیا ہے، وہ ہوا چلتی ہے پانی کو بھی خشک کر کے اڑا کر لے جاتی ہے۔ قالت فہل من خلقک شیء اشد من الریح، اے اللہ کیا ہوا سے بھی مضبوط کوئی تیری مخلوقات میں شے ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں ابن آدم یتصدق فیخفیہا، یتصدق بیمینہ فیخفیہا من شمالہ، فرمایا ان ساری چیزوں سے مضبوط ترین چیز کیا ہے؟ ابن آدم، وہ انسان، وہ بندہ، یتصدق بیمینہ، جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، فیخفیہا من شمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چھپا کر صدقہ کرتا ہے، فرمایا اس کا صدقہ کرنا سب سے مضبوط ترین چیز ہے۔ یہ ہے کہ فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپ کر صدقہ خیرات کرو، فقراء تک چھپ کر پہنچاؤ، تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ اسلاف جب صدقہ خیرات کرتے تھے تو رات کی تاریکی کا انتظار کرتے تھے، کب رات ہو تو رات کی تاریکی میں ہم کسی فقیر کو دیں، جس کو دیا ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے، نہ کوئی آس پاس دیکھنے والا ہو اور نہ جس کو دیا اس کو پتہ چلے کون دینے والا ہے، یا وہ کسی نابینا فقیر کا انتظار کرتے، نابینا غریب کا انتظار کرتے، کوئی نابینا نظر آتا اس کو ہاتھ میں پکڑا جاتے تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے دینے والا مجھے کون ہے جو دے کر چلا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے صدقات اور دیگر نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالی خفیہ رکھنے اور اپنی رضا اور للہیت کے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔